میزبان ڈاکٹر نوید اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں 72 نیوز۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ڈاکٹر عبدالواحد سمرو صاحب کے ساتھ، جو کہ ایکس ایم این اے، ایکس ایم پی اے، ایکس منسٹر ہیں اور سیکٹری ریکارڈ ایونٹس کے پی پی سندھ کے۔ اور ان سے ملتے ہوئے سب سے پہلے ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ اس وقت جو مہنگائی کا تناسب ہے اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ ہماری عزت مآب جناب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کال پہ پورے ملک میں مہنگائی کے خلاف ایک احتجاج ہوا، ریکارڈ کروایا گیا، سارے معاملات ہوئے، لیکن اس وقت جو ہے نا سمرو صاحب اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ اس کے بعد خاص طور پہ ہم حکومت پاکستان کو ٹیکس پے کرتے ہیں، کیا حکومت پاکستان ہمیں کچھ سہولیات ہی پرووائڈ کر رہی ہے کہ مسلسل ہم لوگ صرف ٹیکس ہی دیے جا رہے ہیں؟ اس کے بعد خاص طور پہ اس وقت پیپلز پارٹی کا مسلسل تیسرا ٹرنور جا رہا ہے، کس نظر سے دیکھ رہے ہیں خاص طور پہ ترقیاتی کاموں کے لیے، ایجوکیشن کے لیے، ہیلتھ کے لیے، ان سارے کاموں پہ نظر ثانی کرواتے ہیں جناب ڈاکٹر صاحب سے۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ڈاکٹر عبدالواحد سمرو صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم سر۔ السلام ڈاکٹر صاحب، مہربانی۔ آپ نے اکٹھے 8-10 سوال کر دیے ہیں، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے سوالوں کا جواب دوں۔ صورتحال یہ ہے کہ جس دن سے پی ٹی آئی کی حکومت بنی ہے اس دن سے جو مہنگائی حکومت کو 15-20 سال میں کرنی تھی وہ مہنگائی انہوں نے جو ہے وہ 2.5-3 سال کے اندر ہی کر دی ہے۔ ہمارا واسطہ ٹھٹہ ضلع سے ہے اور ٹھٹہ ضلع جو ہے وہ ایگریکلچر کا ضلع ہے۔ ایگریکلچر کے حوالے سے جو ابھی ہمیں زرعی اجناس کا ریٹ مل رہا ہے، اگر میں یہ آپ کو کہوں کہ 72-73 میں میرے والد کھیتی باڑی کرتے تھے، اس ٹائم پہ جو ٹماٹر، دھنیا، مرچی کا ریٹ تھا، آج بھی جو ہے وہ زمیندار جب یہ چیزیں مارکیٹ میں لے کر جاتا ہے اس کو ریٹ وہی مل رہا ہے۔ اور جس تناسب سے مہنگائی بڑھ رہی ہے، مجھے یاد ہے کہ ہم 5 روپے میں پیٹرول کا گیلن لیتے تھے، گیلن کا مطلب آج کے 4.5 لیٹر 5 روپے میں لیتے تھے، 4 آنے کا یا 6 آنے کا، 25 پیسے کا یا 31 پیسے کا ہمیں لیٹر جو ہے وہ ملتا تھا ڈیزل کا۔ آج ڈیزل کا ریٹ دیکھیں، پیٹرول کا ریٹ دیکھیں، فرٹیلائزر کا ریٹ دیکھیں، انسیکٹیسائڈ، پیسٹیسائڈ جتنے بھی استعمال ہوتے ہیں ایگریکلچر میں، ان سب چیزوں کا اگر آپ ریٹ دیکھیں، پچھلے سال میں نے چاول جو ہے وہ 20 من دیے ہیں 31,000 روپے، اور ابھی جو ہے چاول جا رہے ہیں 26,000 روپے۔ اس سال کتنا پیٹرول کا ریٹ بڑھا ہے، گندم اپنا کھاد کا کتنا ریٹ بڑھا ہے، وہ تناسب آپ خود دیکھ لیں۔ ایگریکلچر کو جب ہم کہتے ہیں کہ ہماری کنٹری ایگریکلچر کنٹری ہے، ہم ڈیپینڈنٹ ایگریکلچر پہ ہیں، تو یہ تو حکومت کو سوچنا چاہیے کہ ہم ایگریکلچر سیکٹر میں زمینداروں کو کتنی سبسڈی دے رہے ہیں، کتنی دینی چاہیے۔ اور ابھی بوائی کا ٹائم آ رہا ہے، ڈیزل ہر 15 دن، پیٹرول ہر 15 دن کے بعد بڑھ رہا ہے، اور جو آبادی زمیندار تیار کر رہا ہے اس پہ کوئی سبسڈی نہیں مل رہی۔ جو ریٹ پچھلے سال جن جنسوں کا تھا، اس سال جو ہے وہ 2,000-3,000 روپے کم ہے، مگر ریٹ بڑھا نہیں ہے۔ تو ہم اوورآل دیکھ رہے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے وہ نہ ایگریکلچر کو پروموٹ کر رہی ہے، نہ انڈسٹریز کو پروموٹ کر رہی ہے۔ کورونا کی وجہ سے انڈسٹریز جو ہے وہ بیٹھ گئی ہیں، ہمارے باہر کے کوئی بھی آرڈر ہمیں نہیں مل رہے، اگر ہمیں مل بھی رہے ہیں ان ٹائم ہم جو ہے وہ مٹیریل تیار نہیں کر سک رہے اور ایکسپورٹ نہیں کر رہے۔ ایگریکلچر کا بھی یہی صورتحال ہے کہ دن بدن جو ہے وہ چیزیں سب مہنگی ہو رہی ہیں اور زمیندار کو مناسب ریٹ جو ہے وہ مارکیٹ میں نہیں مل رہا۔ تو یہ فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ ایگریکلچر کو بھی سنبھالے، انڈسٹریز کو بھی سنبھالے، پیٹرول کو بھی سنبھالے، ڈیزل کو بھی سنبھالے، اور جس طریقے سے ڈالر کا ریٹ بڑھ رہا ہے، ہمارا روپی ڈی ویلیو ہو رہا ہے، یہ بھی فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے کہ ان سب چیزوں کو سنبھالے، جس میں وہ مکمل طور پر ناکام گئی ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کل جو وہ کہہ رہا تھا کہ اگر پیٹرول بڑھتا ہے، ڈیزل بڑھتا ہے تو یہ سمجھیں کہ حکمران چور ہے۔ ابھی جو اس ٹائم پہ ریٹ تھا، نواز شریف صاحب کے ٹائم پہ تھا یا پیپلز پارٹی کے گورنمنٹ کے ٹائم پہ ریٹ تھا، اس سے پیٹرول جو ہے وہ ڈالر میں یہی کہوں گا کہ اب ابو 80-70% جو ہے وہ ریٹ بڑھ گئے ہیں۔ تو حکمرانی چور ہے، ابھی بھی چینی کا بحران ہے، آٹے کا بحران ہے،
ہم کیا سمجھیں کہ کون چوری کر رہا ہے؟ ابھی چینی جو ہے وہ مارکیٹ میں تقریباً 170 160 روپے مل رہی ہے، اور یہی صورتحال جو ہے وہ آٹے کی ہے کہ 80 90 100 روپے تک جو ہے وہ کلو بک رہا ہے۔ لوگ جو ہے وہ فاقہ کشی کا شکار ہے۔ فاقہ کشی کی وجہ سے پہلے کبھی کبھار کوئی گھر کے اندر کوئی تنازع ہو گیا، بچے نے خودکشی کر لی، ابھی تو جو ہے وہ پوری فیملیز کی فیملی جو ہے وہ ماں باپ اپنے بچوں کو دے کر کنویں میں کود رہے ہیں، نہر میں کود رہے ہیں، زہر کھا رہے ہیں، اجتماعی خودکشیاں ہو رہی ہیں۔ اور ان صورتحال کا ہم وفاقی حکومت کو ذمہ وار ٹھہراتے ہیں کہ ان کی نااہلی کی وجہ سے جو ہے وہ یہ دن ہمیں دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ سر یہاں پہ وفاق کی بات ہو گئی، پیپلز پارٹی کا مسلسل تیسرا ٹرنور جا رہا ہے یہاں۔ انٹیریئر میں 18ویں ترمیم کے بعد صوبے سارے آزاد ہو گئے، کس نظر سے دیکھ رہے ہیں آپ ترقیاتی کاموں کے حوالے سے؟ ترقیاتی کاموں کا سلسلہ یہ ہے کہ چھٹا ضلع کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی کافی ہماری سڑکیں بھی بنی ہیں، کافی جو ہے وہ اسپتالوں کے اندر بھی بہتری ہوئی ہے، اسکولوں کے اندر بھی بہتری ہے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی ابھی سب کچھ ہو گیا ہے، ابھی کافی کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی خالی ہمارا NICVD دیکھیں، ٹنڈو محمد خان میں بھی ہے، کراچی میں بھی ہے، 8 9 یونٹ ان کے دوسرے ڈسٹرکٹس کے اندر بھی ہیں۔ کتنی سہولت لوگوں کو دے رہے ہیں۔ فالج کے جو مریض ہیں جو 3 4 5 سال بستروں پہ لیٹے رہتے تھے، ان کو بھی ابھی اسٹینٹ پاس کر کے ان کو بھی جو ہے وہ علاج کی سہولت NICVD میں مل رہی ہے۔ گمبٹ کے اندر جو ہے وہ پورے پاکستان کے اندر پہلا جو ہے وہ لیور ٹرانسپلانٹ کا کام ہو رہا ہے۔ آپ ڈاکٹر ادیب رضوی صاحب کے وارڈ شوٹ کو دیکھ لیں کہ وہاں کتنی سہولتیں میسر ہو رہی ہیں۔ سول ہاسپٹل کراچی کے اندر آپ ٹراما سینٹر دیکھ لیں۔ تو یہ سب جو بھی ہو رہا ہے اس میں یہی کہوں گا کہ ابھی بہتری کی ضرورت ہے۔ ایڈوکیشن سیکٹر میں، ہیلتھ سیکٹر میں یا کمیونیکیشن کے سلسلے میں بہتری کی ضرورت ہے، مگر حکومت نے اپنے وسائل کے تحت جو محدود ہیں، یہاں پہ ہمیں فیڈرل گورنمنٹ ہمارا جو بھی شیئر بنتا ہے اس کی بھی کٹوتی کر رہی ہے۔ ہمیں NFC ایوارڈ بھی ٹائم پہ نہیں دے رہے ہیں۔ ہمیں پانی جو ہے وہ بھی اس ٹائم پہ نہیں مل رہا۔ ابھی بھی ہمارے علاقے کی جو ہے وہ کوسٹل بیلٹ میں، خصوصاً کوسٹ بیلٹ کی بات کروں گا، وہاں پہ بھی جو ہے ابھی پانی پہنچا ہے، مگر پہلے جو سیزن تھی اس سیزن کے اندر وہ کینالز جن کے لیے آئین کے اندر منع ہے کہ یہ صوبوں کی رضامندی سے جو ہے وہ کھولے جائیں گے، مگر وہ نہیں ہوا۔ چاول کے ٹائم پہ وہ نہریں بھی جو ہے وہ کھول دی، پھر سراپا احتجاج بنی۔ پاکستان پیپلز پارٹی پورے سندھ کے اندر احتجاجی مظاہرے ہوئے، اس کے بعد بارشیں ہوئی، پھر جا کر کچھ حالات بہتر ہوئے۔ ابھی بھی ہمارے ہاں پانی کی قلت ہے، ہمیں وہ ڈیو شیئر نہیں مل رہا، جس کی وجہ سے بھی زمیندار تباہ رہا ہے۔ تو میں جنرلی یہی کہوں گا کہ گورنمنٹ آف سندھ اپنے محدود وسائل کے تحت کافی کچھ کر رہی ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ باقی جو ٹینیور بچتا ہے الیکشن سے پہلے، تو جو بھی آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں وہ ان پہ بہتر کام ہو سکے گا۔ ڈاکٹر صاحب، وفاق تو کہتی ہے کہ ہم نے فنڈز دے دیے، لیکن ہے کہ سندھ حکومت اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ظاہر ہے اس میں بھی تو ایک مسئلہ چل رہا ہے، اگر وفاق فنڈز نہیں دیتی صوبوں کو جو اس کا حق بنتا ہے، تو پھر ترقیاتی کام کیسے مکمل ہوں گے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ چیف منسٹر سندھ کے اسٹیٹمنٹ دیکھیں گے تو ہمارے پتہ نہیں کتنے ارب روپے جو ہے وہ وفاقی حکومت نے روک لیے ہیں۔ ابھی چیف منسٹر ہمارے کہتے ہیں کہ ہمیں پیسے نہیں مل رہے، تو اس کے لیے جو اپنا CCI کا اجلاس ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ وفاقی حکومت اپنی پوزیشن کلیئر کرے کہ بھئی اتنا NFC ایوارڈ ہوتا ہے، اتنا آپ کا شیئر ہوتا ہے، اتنا ہم آپ کو دے چکے ہیں، پھر آپ کیوں چیخ رہے ہیں؟ اس فورم پہ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ باقی جو ہمارے چیف منسٹر صاحب سے ہو رہا ہے وہ کر رہے ہیں، جو ہمارے پیسے رہتے ہیں ہم یہی گزارش کریں گے کہ ہمیں وہ پیسے دیے جائیں کہ ہم آن گوئنگ اسکیمز یا جو پروجیکٹ ہمارے کمپلیٹ ہونے والے ہیں ان کو ہم کمپلیٹ کر سکیں۔ سر، آنے والے الیکشنز میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا ہمارے عزت مآب جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کو وزیر اعظم مجھے اللہ کی ذات میں کبھی امید ہے کہ سندھ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے کسی کینڈیڈیٹ کو کوئی بھی تکلیف نہیں ہوگی الیکشن میں۔ پنجاب کے اندر جس طریقے سے ابھی چیئرمین صاحب ہوئے ہیں، اور پنجاب کے لوگ جس طریقے سے مہنگائی بے روزگاری کے سلسلے میں باہر نکلے ہیں، مجھے امید ہے کہ پنجاب بھی جو ہے ہمیں موثر
اپنا ویلکم کرے گا, ہمیں مؤثر جو جواب دے گا, اور پیپلز پارٹی انشاءاللہ وہاں سے بھی سویپ کرے گی. اور آئندہ الیکشن میں سوائے پاکستان پیپلز پارٹی کے مجھے اور کوئی جماعت نظر نہیں آ رہی جو ملک کی حکمرانی سنبھالے. خان صاحب 5 سال پورے کریں گے؟ مجھے نہیں لگ رہا. میں اپنی طرف سے یہ کر رہا ہوں کہ آئندہ سال جو ہے 2022 یہ الیکشن کا سال ہے. یعنی کہ 4 سال صرف 4 سال ان سے یہ خود جو ہے وہ اسمبلیوں توڑنے کا آپشن دیں گے یا جو ہے نئے الیکشن کرانے کا آپشن دیں گے. ابھی ان کے بس کی بات نہیں ہے ملک چلانا ان کے بس کی بات نہیں. زرداری صاحب کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں اگر ان کو حکومت ملے یا پھر وہ صدر کی سیٹ پہ آئیں؟ یا صحیح, زرداری صاحب کے پچھلے 5 سال آپ کے آگے ہیں. اگر وہ چاہتے تو وہ تاحیات صدر بھی رہتے. وہ چاہتے تو سب اپنے جو بھی وزیر اعظم کو پاورز انہوں نے 18th امendment میں ٹرانسفر کیے وہ اپنے پاس رکھ لیتے, مگر انہوں نے ملک کی جمہوریت کے خاطر ملک کے اندر ڈیموکریٹک سسٹم کو مضبوط دیکھنے کے لیے انہوں نے یہ قربانی دی. اپنے ٹوٹل اختیارات جو ہے وہ پارلیمنٹ کو منتقل کیے. اور ابھی بلاول صاحب اگر وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ہیں پیپلز پارٹی کے تو لامولا زرداری صاحب بڑے جو ہیں وہ بیٹھ کر ہمیں دعائیں کریں گے, مشورے ہی دیں گے. تو ابھی نوجوان بلاول صاحب ہیں میدان میں, ہمیں امید ہے کہ ملک کی عوام ان سے بیدار ہے, انہوں نے سب کو دیکھ لیا ہے, سب کو پرکھ لیا ہے, اور آئندہ الیکشن میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو ہی کامیاب کریں گے. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, یہ تھے ڈاکٹر عبدالواحد سمرو صاحب جو کہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. کیمرہ مین دیویش شاہ کے ساتھ ڈاکٹر نوید صاحب.